الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ لوگ جو کھڑے اٹھے بیٹھے کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں تفکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، کوئی چیز تو نے باطل پیدا نہیں کی، پاک ہے تو، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، فنون ہیں۔ ان علم و فنون کی اصطلاحات ایجاد کی گئی ہیں تفکر سے، غور و فکر سے، سوچ بچار سے۔ تو جس طرح دنیا میں جو دیگر علوم ہیں، فنون ہیں، ان کی بعض اصطلاحات ہیں، پھر تشریحات ہیں، پھر ان کی تعبیرات ہیں، پھر ان کی سوچ و بچار و یتفکرون فی خلق السماوات والارض کے حوالے سے بڑے بڑے علمی مارکے ہوتے ہیں۔ ان علمی مارکوں میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے، تھنک ٹینک جنہیں کہتے ہیں، پھر ایک نظریات جنم لیتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح آپ انسان کی تخلیق پر ہی غور کیجئے، گوروں نے کیا کہا، سائنس نے کیا کہا، تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے بچے بھی ایف ایس سی وغیرہ میں پڑھتے ہیں، جو نظریہ ارتقاء ہے، چلو ادھر تو ہم نہیں جاتے، میں چونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، تو یہ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، اس کے نظریات بنتے ہیں، ہائپوتھیسس بنتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، تو چاہے وہ دین کا شعبہ ہو، علماء خیر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، فقہی مسائل حل کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو نظریات جنم لیتے ہیں، نظریات بنتے ہیں، اسی طرح کا حال تصوف کی ایک مشہور اصطلاح ہے ہمہ اوست، اس کا فہم کا ہوا، اس کو سمجھنے میں ہوا، ہمہ اوست کو سمجھنے میں ہوا۔ چنانچہ وجودی اور شہودی مسلک معرض وجود میں آئے، نئے نظریات جنم لیتے ہیں، نئے فرقے جنم لیتے ہیں، اور اگر وہ توحید سے نہ ہٹیں، توحید و رسالت سے نہ ہٹیں، بنیادی عقائد سے نہ ہٹیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس پہ قائم دائم رہیں، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، روز جزا پر ایمان قائم رکھیں، تمام کتابوں پر اپنا ایمان قائم دائم رکھیں، فرشتوں کو وہ مانیں۔ یہ باقی امتوں کے لیے اور ہماری امت کے لیے جو امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے لیے کہ آپ کو آخری نبی مانیں، آخری رسول مانیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہیں۔ تو جو بھی اصطلاحات ہوں، جس بھی وہ فرقے میں فرقہ بند ہو جائیں،
کوئی بھی ان کا نظریہ ہو اس سے وہ دائرہ اسلام میں سے خارج نہیں ہوتا. ہاں فاسق گناہ گار تو ضرور ہو سکتا ہے. تو اس طرح وجودی اور شہودی مسلک بھی ہمارے وجود میں آئے، جبریہ، قدریہ. پھر جو منکر تصوف ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار، علمبردار اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اس لیے ہر ایک پہ ہی کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے درسوں میں بھی یہ بات کی تھی، گفتگو کی تھی. تو منکرین تصوف کا جو ایک بہت بڑا اعتراض ہے وہ یہ بھی ہے کہ صوفیہ ہمہ اوست کے قائل ہیں، اور غلط ان پہ الزام ہے، بہتان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہر شے وہ ہے، اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ لا تعداد گنت ہو جائیں گی، تو ہندوؤں والا مسئلہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کی صفات کا اظہار کرتی ہے، یہ تو درست ہے کہ ہر چیز، اس کی قرآن کی آیات بھی ہیں بے شمار، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس کی تعریف بیان کرتی ہے. تو یہ جو صاحب علم صوفیاء پر محض ایک الزام تراشی ہے، جس میں پرویز صاحب کا بھی نام شامل ہے، اور اب موجودہ دور میں جو فارن پیڈ فرقے ہیں انہوں نے بھی خاصی دیگا مشتی کی ہوئی ہے، اور بڑے زور شور سے جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کر کے پھر لوگوں کو بھی صحیح راستے سے روکتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمہ اوست میں ہمہ ازوست کہتے ہیں، ہمہ اوست میں ہمہ ازوست کہتے ہیں، اس کے قائل ہیں. ان کے نزدیک ہمہ اوست کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تعینات ذات باری تعالیٰ کے مظاہر ہیں، یعنی جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہیں ان کا اظہار کرتی ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ان میں موجود ہیں یا حلول کیے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اکائی کی طرح اپنی وحدانیت پہ اس کی صفات قائم دائم ہیں. جیسے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، کسی چیز پر پڑتی ہیں تو اس کو تمازت دیتی ہیں، حدت دیتی ہیں، گرمی دیتی ہیں، روشنی دیتی ہیں. وہ چیز سورج تو نہیں بن جاتی، نہیں بن جاتی. اور ناپاک چیز پر بھی پڑتی ہیں تو وہ چیز ناپاک ہی رہتی ہے. سورج کی شعائیں ناپاک نہیں ہوتی. اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے، وہ جو کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہر قسم کے شرک سے، حلول سے پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ کمال میں. تو عزیزان گرامی قدر کہ تعینات ذات باری کی مظاہر ہیں، ذات کا عین ہرگز نہیں ہے. وہ تو غیر ہی رہیں گی، غیر اللہ ہی رہیں گے ساری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے. یعنی ذات باری تعالیٰ اگر مظاہر و تعینات میں جلوہ گر نہ ہوتی تو ہمیں مظاہر یعنی یہ چیزیں کچھ شے نظر نہ آتی، یہ ہوتی ہی نہ، معدوم ہوتی، ان کا وجود ہی نہ ہوتا. اگر ذات باری تعالیٰ مظاہر و تعینات میں جلوہ گر نہ ہوتی تو ساری مخلوق معدوم ہوتی، اس کا وجود ہی نہ ہوتا. ذات باری تعالیٰ واجب الوجود ہے، جبکہ کائنات ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے. یعنی ساری کائنات اللہ رب العالمین کی ہر صفت کے لیے محتاج ہے. اسے مخلوق سنتی ہے، اللہ بھی سنتا ہے. محتاج، اس سننے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ساری مخلوق دیکھتی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، تو ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں، جبکہ وہ محتاج نہیں ہے. قرآن مجید نے بھی یہی بات کی ہے، وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو. لہٰذا ممکن الوجود
جو کہ ذاتی اور مستقل وجود کا مالک نہیں ہوتا، یعنی مخلوق کو کا جو وجود ہے وہ واجب الوجود، یعنی اللہ رب العالمین ساری صفات عطا کرتا ہے جس کی بدولت وہ عالم نابود سے یعنی نہ ہونے سے بود یعنی ہونے میں اور دنیا نیز سے عالم ہست میں قدم رکھتا ہے۔ تھوڑی سی الفاظ مشکل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں، میں ساتھ ساتھ اس کا سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ چونکہ اس کے مخلف بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید بھی قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیض سے، چونکہ یہ روحانی تعلیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری روح کو جو ہے، جو اس کی پھونک ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اللہ نے روح پھونکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔